ایک جرنیل کا نام لیا جو ریٹائر ہو گیا، بہت سارے ریٹائر نہیں بھی ہوئے. کیا یہاں بیٹھے ہوئے آپ سارے لوگ نہیں جانتے؟ مجھے ایک آدمی یا ایک میری بہن ہاتھ کھڑی کر کے بتائے کہ اس کو نہیں پتا کہ ارشد شریف کو کس نے مارا. کھڑا کرو ہاتھ، کوئی ایک. سب کو پتا کس نے مارا، سب جانتے ہیں کس نے مارا. وہ کیوں گیا اپنا ملک چھوڑ کر؟ وہاں جنگل میں پڑا رہا 2-2.5 مہینے تک، وہاں کھڑا ہو کے بات کرتا رہا کہ مجھے میرا بولنے کا رائٹ ملنا چاہیے، میں بولنا چاہتا ہوں، میں بولتا رہا. شکایت کرتا رہا، شکایت لگاتا رہا، ججز کو لکھتا رہا. میں ساتھ تھا. صابر شاکر بھائی وہاں سے برطانیہ سے آن لائن تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا تھا اس دن. صابر شاکر برطانیہ سے تھے، سمیع ابراہیم صاحب تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا ارشد شریف کے. وہ اتنا بڑا فائل پورا ایک پلندہ بنا کر لے کے آئے تھے، ریکارڈ. یہاں جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس کے اندر نکالے وہ ویڈیو اور دیکھیں ارشد شریف نے بتایا ان کو کون مارنا چاہتا ہے. آپ انکوائریاں کروا رہے ہیں، جے آئی ٹیز بٹھا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر اور انکوائری ہو. وہ اپنی زندگی میں بتا کر گیا مجھے کون مارنے والا ہے. نکالے وہ ویڈیو، اس دن ریکارڈ ہو رہا تھا، سب بتایا تھا. صابر شاکر نے بتایا کہ اس کو کس نے دھمکی لگائی کہ مجھے جہاز کے اندر سے انہوں نے کہا تجھے اتار دیں گے اور اتار کے پاکستان میں لا کے نشان عبرت بنا دیں گے. پوچھیں اس سے احمد درانی کیوں ہے پاکستان سے باہر؟ محیط پیرزادہ کیوں پاکستان میں بیٹھ کے پروگرام نہیں کر رہا؟ صابر شاکر پاکستان واپس آنے کا انتظار کر رہا کیوں؟ ارشد شریف سے جب بات ہوئی وہ پاکستان واپس آنا چاہتا تھا، اس کو تو پاکستان میں رہنا تھا. وہ جان بچانے کے لیے کس کے ڈر سے بھاگا؟ سب جانتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. اور ایک بات میں کلیئر کروں، دور چاہے عمران خان کا ہے، دور چاہے یہ پی ڈی ایم کا ہے یا کسی اور کا دور ہے، یہ سیاستدانوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میڈیا اب ان سے آگے ہے میرے خیال میں. ہم اتنے بزدل اور اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ان سے مار کھائیں. جو سب سے طاقتور اور تگڑا ہے نا مقدس گائے، وہ آپ کو ٹکرے مار رہی ہے، وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. میں آپ کو ایک چیز کی مثال دے دیتا ہوں. عمران خان کے دور حکومت میں جن صحافیوں کے اوپر کارروائیاں ہوئی، جن کو پکڑا گیا، مارا گیا، آپ ذرا ان کا ایک لائن کے اندر نام تو لکھیں. یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کی تھی. جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولا اس کو مار پڑی، اس کا پروگرام بند ہوا. جو اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کیا اس کے خلاف کارروائی ہوئی. آج بھی یہی ہو رہا ہے. کہتے ہیں حکومت کو جو مرضی کو، ہمیں کچھ نہ کہو. ان کے بارے میں بولو، کیوں اچھوت ہیں وہ؟ آپ آسمان سے اتر کے آئے ہیں بھئی. جو بات ہے وہ تو ہونی ہے نا. اب تو لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں. یعنی ہمیں بہت بڑا، ہم دھوکے میں رہے. میں سیریسلی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اور بار بار ایسا ہوا کہ ہمیں لگا کہ یہ چیزیں جو دکھائی جاتی ہیں یا یہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں شاید یہ ایسے ہی ہے، لیکن بہت گھنونے چہرے سامنے آئے ہیں، بہت سارے حقائق ہمیں پتہ چلے ہیں. اب ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی بجائے اصل مسئلے کی طرف آئے. آپ سب کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے مارا تھا، ہم سب کو بھی اسٹیبلشمنٹ مار رہی ہے. ارشد شریف کے قتل کے لیے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے. 18 مقدمے تھے اس آدمی کے اوپر، غداری کے اور بغاوت کے. 24 میرے اوپر ہیں، 11 ادھر ہیں سمیع ابراہیم صاحب کے اوپر. صابر شاکر پاکستان سے باہر 1 درجن مقدمے اس کے اوپر ہیں. وہ صدیق جان، اس کو مقدمہ دہشت گردی کا اس کے اوپر دے کے اس کو اندر دیا ہے. لیکن اس کے اوپر ہمارے اندر سے بھی ٹرولنگ ہوتی ہے. اچھی بات ہے، ہم نے یہ کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے. اور اگر اس کو روکنا ہے تو پھر مل کر روکو. سیاستدان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ مارے. جب آپ کو مارے گا اسٹیبلشمنٹ والے مارے گا، آپ کو طاقتور آدمی مارے گا. وہ جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، انہوں نے مارا ہے، انہوں نے تکلیف دی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ دودھ، ابھی سندھ کی بات ہم کرتے ہیں، پیپلز پارٹی جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن، پورے پاکستان میں سے پرچے ختم ہو رہے ہیں، سندھ میں سے نہیں ہو رہے. سندھ کے اندر ابھی تک جو مقدمے درج کیے گئے ہیں صحافیوں پہ وہ ختم نہیں ہو رہے.